الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور آخری عشرے کے اعتکاف کی تیاریاں ہیں۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ آخری عشرے کے اعتکاف کے تعلق سے انشاءاللہ چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لغوی یعنی لفظی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ ہم سے فقیر بھی اب فیری کو ہکتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اعتکاف کی عموماً 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ کیونکہ ہم یہ بیان رمضان کے اعتکاف کے تعلق سے کر رہے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اسی تعلق سے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب ترک کرتے ہیں، علی الکفایہ مطلب سب میں سے ایک نے کر دیا کافی، اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ یعنی پوچھ گچھ ہوگی، اور شہر میں اگر ایک نے یعنی ایک مسجد کے اطراف میں، ایک محلے کے اطراف میں جو مسجد ہے اس میں اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 تاریخ کو اگر چاند دکھ جائے تو 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے: میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ نیت ایک بار اور سن لیجئے۔ اعتکاف کی نیت کس طرح کریں گے؟ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ زبان سے تو کہیں، دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اعتکاف نذر، نفل، نذر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے،
نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ پھر سے سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور اس کے علاوہ جو اعتکاف کیے جاتے ہیں مستحب یا نفلی اعتکاف، تو اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہی الفاظ کہہ لینا بہتر ہے۔ مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے مگر عربی میں زیادہ بہتر، جبکہ معنی ذہن میں موجود ہو۔ اعتکاف کی نیت کی معنی موجود ہو۔ الحمدللہ دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے مختلف شہروں میں اجتماعی اعتکاف کی ترغیب کی جاتی ہے، اور اب تو تقریباً ہر جگہ ہر مسجد میں کئی لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہو کہ ہر مسجد میں فرداً نیتیں کرنے کے بجائے سارے لوگ مل کر اجتماعی اعتکاف کی اپنے اعتکاف کی عظیم الشان نیکیاں حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ مزید اچھی نیتیں شامل کر کے ثواب میں خوب اضافہ کیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ مسجد میں جانے کی 40 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے مزید میں کچھ نیتیں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نیتیں بھی کر کے گھر سے نکلیے۔ یہ مسجد میں آ کر بھی حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ جب بھی اچھی نیتیں کریں ثواب کی نیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ نمبر 1، یکسوئی کے ساتھ عبادت بجا لانے، ذاتی مطالعہ یا اہل علم کے میسر ہونے، یعنی کوئی علم والے عالم یا کوئی بھی ایسے مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو ان سے علم دین سیکھنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے، لیلۃ القدر کی برکتیں پانے اور ماہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کے سنت اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں۔ تصوف کے ان اصولوں تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام، یعنی کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا پر کاربند رہوں گا۔ نمبر 3، روزانہ 5 نمازیں پہلی صف میں 4 تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 باجماعت ادا کروں گا۔ 6 ہر اذان اور 7 ہر اقامت کا جواب دوں گا۔ 8 ہر بار ما اول و آخر درود شریف اذان کے بعد کی دعا پڑھوں گا۔ 9 روزانہ تہجد، 10 اشراق، 11 چاشت و 12 اوابین کے نوافل ادا کروں گا۔ 13 تلاوت اور 14 درود شریف کی کثرت کروں گا۔ 15 روزانہ رات سورۃ الملک پڑھوں گا یا سنوں گا۔ 16 کم از کم طاق راتوں اور رات جیسے 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں صلاۃ التسبیح ادا کروں گا۔ 17 تمام سنتوں بھرے حلقوں اور بیانات میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ 19 رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کو بھی انفرادی کوشش کر کے سنتوں بھرے حلقوں میں بٹھاؤں گا۔ 20 فضول باتوں سے بچوں گا اور ممکن ہوا تو اس نیت خیر کے ساتھ ضرورت کی بات بھی حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے کروں گا تاکہ فضول یا بری باتوں میں نہ جا پڑوں یا شور و گل کا سبب نہ بن جاؤں۔
مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچاؤں گا۔ مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھا کر ڈالنے کے لیے اپنی جیب میں شاپر رکھوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ 23، اپنے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے صرف اپنی ذاتی چادر یا چٹائی پر ہی سوؤں گا۔ 24، بنیت حیا سونے میں پردے میں پردہ رہے اس کے لیے ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ سوتے وقت پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینا فائدے مند ہے، مفید ہے۔ ہر جگہ سوتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں گندگی نہ ہو اس لیے وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں تیل کنگھی وہی کروں گا اور جو بال جھڑیں گے اٹھا لوں گا۔ اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست سے ہٹ کر تیل کنگھی کی جائے۔ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کر کے خود کو گناہ سے بچاؤں گا۔ مثلا استنجا خانے جانے کے لیے دوسروں کے چپل وغیرہ استعمال نہیں کروں گا، بلکہ جن سے پہلے سے لین دین اور دوستی نہیں تھی ان سے ہلکی پھلکی چیزیں بھی عاریتاً نہ مانگ کر خود کو خلاف مروت کام سے بچاؤں گا، اور اگر وہ چیز اس کے استعمال میں ہے تو اسے پریشانی نہ پہنچانے کی نیت بھی مد نظر رکھوں گا۔ لہٰذا چپل، چادر، تکیہ وغیرہ کسی چیز کے لیے دوسروں سے سوال نہیں کروں گا۔ وقف کے املا کے وقف یعنی وقف کا جو مال ہوتا ہے کو نقصان سے محفوظ رکھنے، نمازیوں کو اذیت یعنی تکلیف سے بچانے اور مسجد انتظامیہ کو پریشانی سے دور رکھنے کے لیے کھانا فنائے مسجد میں، وہ بھی کھانے کی مخصوص دری یا دسترخوان وغیرہ بچھا کر اس پر کھاؤں گا۔ نماز کی دری پر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ کھانا کم ہونے کی صورت میں بھی بھوک کے باوجود ایثار کی نیت سے آہستہ آہستہ کھاؤں گا تاکہ دوسرے اسلامی بھائی زیادہ کھا سکیں۔ ایثار کا ثواب بے شمار ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، یعنی اپنے بھائی کو وہ چیز دے دے، تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ نمبر 30، خواہش سے کم کھاؤں گا تاکہ عبادت میں سستی واقع نہ ہو اور زیادہ کھانے کی وجہ سے شدت میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جائے جو عبادت کو متاثر کرے۔ اگر کسی نے زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کروں گا اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کروں گا، خصوصاً پڑوسی معتکف کے ساتھ اور عموماً ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اعتکاف کے انتظامیہ اور اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنے والے حلقہ نگران کی انتظامی معاملات اور جدول کے تعلق سے اطاعت کروں گا تاکہ مسجد کے اجتماعی نظم و نسق میں کوئی خلل نہ پڑے اور بد انتظامی نہ پیدا ہو۔ فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کروں گا، یعنی کہ فکر مدینہ روزانہ کروں گا، روزانہ اپنے آپ کا جائزہ لوں گا کہ میں نے کتنا ثواب حاصل کیا، کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ 36، اسلامی بھائیوں کے سامنے موقع کی مناسبت سے بات چیت کروں گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔